خلیفہ کے ہم ہیں خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، ہمارا ہمارا خلیفہ ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا، وہ دل ہے ہمارا آقا ہمارا۔ Assalamu alaikum and welcome to This Week with Huzur. We are honored once again to present highlights of a virtual mulaqat where Hadrat Khalifatul Masih Ayyaduhu Ta'ala bin Nasr al-Aziz graciously met with members of Khuddam and Atfal from Finland last weekend. السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، پیارے حضور۔ وعلیکم السلام، بیٹھو۔ Last Sunday, Khuddam and Atfal from Finland, who were gathered in Helsinki, were blessed with a virtual mulaqat with Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper. After a formal session which began with tilawat, hadith, an excerpt from the writings of the Prophet Messiah alayhi salam, a poem, and a short report of the activities of Majlis Khuddam al-Ahmadiyya Finland, the Khuddam and Atfal had the opportunity to ask questions on a range of issues. میرا سوال ہے کہ غصے پہ کیسے قابو پایا جا سکتا ہے؟ آپ اس غصے میں نہیں حضور۔ نہیں ہو، بس اسی طرح رہا کرو، ہمیشہ استغفار کیا کرو۔ جب غصہ چڑھے، آنسر نے فرمایا غصہ چڑھتا ہے نا تو تم بیٹھ جاؤ، زیادہ غصہ چڑھے تو لیٹ جاؤ، یہ منہ پہ چھینٹے مارو ٹھنڈے پانی کے، اور غصہ ٹھنڈا ہو جائے تھوڑا سا۔ شادی ہو گئی ہے کہ نہیں؟ جی حضور، نکاح ہو گیا۔ نکاح ہو گیا؟ چلو ٹھیک ہے۔ شادی کے بعد خیال رکھنا، استغفار کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ استغفار کرو اور ٹھنڈا پانی پیو۔ آنسر نے فرمایا غصے میں ذرا اچھلنے کودنے کے بجائے نا بیٹھ جاؤ، ٹھیک ہے؟ غصہ ٹھنڈا ہو جائے تھوڑا سا، یہی طریقہ ہے۔ باقی غصہ آدمی کو آتا ہے بعض چیزوں پہ، بعض جائز دفعہ غصہ بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں مغضوب الغضب ہوا کہ انسان یہ نہیں ہوتا کہ بغیر سوچے سمجھے جنونیوں کی طرح اگلے کے پیچھے پڑ جائے۔ وہ غصہ ہوتا ہے کسی کی اصلاح کی خاطر، اس کو تربیت کرنے کے لیے تھوڑی دیر کے لیے، اور ختم ہو جاتا ہے، وہ دل میں نہیں رکھا جاتا۔ وہ اصلاح کی خاطر اگر غصہ کبھی کبھی آ جاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن مستقل عادت بن جانا غصے کی، اور ہر بات پہ چڑ کے بولنا اور غصے سے بولنا، اور اگلا پریشان ہی رہے، تمہارے سے ڈر کے رہے ہر وقت، یہ کہ جی اصل سے اہل قریب بھی نہ جاؤ تو بڑا غصے والا ہے، یہ نہیں ہوتا۔ اس لیے اصلاح کی خاطر کبھی کبھی غصہ آ جانا اور بات ہے، اور وہ بھی وقتی طور پہ۔ پھر جنونی کیفیت نہیں طاری ہونی چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے، مغضوب الغضب نہیں ہو جانا چاہیے انسان کو، وہ چیز غلط ہے۔ باقی فطرت ہے، تھوڑا بہت غصہ تو آتا ہی رہتا ہے، اور اس میں بھی علاج بتایا آنسر نے کہ استغفار پڑھو، اگر ناجائز غصہ ہے تو بیٹھ جاؤ، ٹھنڈا پانی پیو، ٹھیک ہے نا؟ چلو۔ میرا سوال یہ ہے کہ شادی شدہ زندگی میں بعض اوقات لڑکے یا لڑکی کے ماں باپ کی مداخلت کی وجہ سے یا قریبی رشتہ داروں کی مداخلت کی وجہ سے بعض مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ان کو کیسے حل کیا جا سکتا ہے؟ اگر تو عقل ہے لڑکا اور لڑکی میں تو مسائل پیدا نہیں ہوں گے، ان کو خیال رکھنا چاہیے۔ ایک پہلی بات تو یہ ہے کہ والدین جو ہیں دونوں طرف کے، ان کو خیال رکھنا چاہیے کہ انہوں نے اپنے بیٹے اور بیٹی کو بیاہ دیا ہے تو اب ان کو زندگی گزارنے دیں آرام سے، ان کے معاملات میں دخل اندازی نہ کریں۔ اور اگر کوئی بالکل ہی ٹیڑھے ہیں، دخل اندازی کر دیتے ہیں، تو خامد اور بیوی جو ہے، لڑکا اور لڑکی جو ہیں، ان کو سوچنا چاہیے کہ انہوں نے دوسروں کی باتوں پہ نہیں آنا۔ لڑکی کو خامد کے ساتھ باتیں جو ہیں اپنے ماں باپ سے نہیں کرنی چاہیے، اور لڑکے کو اپنے ماں باپ بہن بھائیوں سے نہیں کرنی چاہیے۔ راز جو ہیں آپس کے وہ راز رکھو، ایک دوسرے پہ اعتماد پیدا کرو، اور یہ آپس میں ایک معاہدہ کر لو کہ ہم نے کسی کی نہ بری بات سننی ہے، نہ دیکھنی ہے، نہ اس کے خلاف بولنا ہے۔ شادی شدہ اچھی زندگی گزارنے کے لیے اپنی آنکھیں، اپنی زبان اور اپنے کان بند کر لو، بڑے آرام سے رہو گے، اور پھر ایک دوسرے پہ اعتماد پیدا کرو، لحاظ رکھو، تو پھر دوسرے لوگ اگر دخل اندازی کریں گے بھی تو ان کی باتیں نہیں سنو گے، ان کو کہہ دو جی میں نے اپنے خامد کے خلاف یا اپنی بیوی کے خلاف بات نہیں سننی۔ تو یہی طریقہ ایک ہے، اگر بڑوں کو عقل نہیں آتی تو چھوٹوں کو عقل کرنی پڑے گی۔ اگر ہر ایک کی باتیں سننے لگ گئے اور پھر ایک دوسرے سے سوال پوچھنے لگ گئے، اعتماد میں کمی ہونے لگ گئی،
تو پھر لڑائی جھگڑے ہی شروع ہوتے رہیں گے، پھر اور کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اور برداشت کا مادہ لڑکے کو زیادہ ہونا چاہیے، بعض دفعہ اونچ نیچ ہو بھی جاتی ہے گھر میں تو برداشت کرو۔ نا ایک لطیفہ ہے کہ ایک شخص تھا، اس کو ایک لڑکا ملا، انہوں نے کہا بابا جی سنا ہے آپ کی 30 سال شادی میں ہو گئے اور کبھی لڑائی نہیں ہوئی، کبھی تعلقات خراب نہیں ہوئے، کیا وجہ ہے؟ کہتا ہے شادی کے دن میں نے اپنی بیوی کو کہا تھا کہ اگر مجھے غصہ کبھی چڑھے نا تو تم مجھے آگے میرے سے جواب دینے کے تم کچن میں چلی جانا، اور جب تمہیں غصہ چڑھے گا تو میں بھی تمہیں جواب نہیں دوں گا، میں اوپر اپنے گھر کے ٹیرس پہ چلا جایا کروں گا، ٹھیک ہے؟ تو کہتا ہے گزشتہ 30 سال سے میں ٹیرس پہ بیٹھا ہوا ہوں۔ مرد کو ہی حوصلہ دکھانا پڑتا ہے۔ جی جزاک اللہ۔ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل جماعت کے اوپر ظلم و ستم بہت بڑھ گئے ہیں، آخر کب تک جماعت کو ان مظالم سے چھٹکارا مل سکے گا؟ کب ملے گا؟ جب آپ اپنی دعاؤں کو انتہا پہ پہنچا دیں گے۔ پہلے اپنا جائزہ لیں، کس حد تک آپ نے اللہ سے تعلق پیدا کر لیا ہیں؟ ہم موسیٰ کی طرح یہ نہیں کریں کہ نظمیں تو گا دیتے ہو، ترانے پڑھ دیتے ہو، کیا اللہ تعالیٰ کے حق ادا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کا حق ہم ادا کر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں قرآن کریم میں تعلیم دی ہے اخلاق اور کردار کے بہتر کرنے کی، اس پر ہم عمل کر رہے ہیں 100%؟ کیا ہم رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں جماعت کی ترقی کے لیے اور ظلموں سے چھٹکارے کے لیے؟ یہ تو ہمارے پہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے نا، باقی یہ وقت لیتا ہے، ایک بعض بار ٹرائل لمبے ہو جاتے ہیں۔ میں نے بتایا تھا ایک دفعہ میں نے دعا کی کب چھٹکارا ملے گا، تو مجھے تو یہی بتایا اللہ میاں نے کہ اگر ساری جماعت 3 دن یونس کی قوم کی طرح آوازاری کرنے لگ جائے، ہر ایک بچہ بڑا بوڑھا جوان اللہ تعالیٰ کے آگے چلائے گا تو 3 دن میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ اس کا مطلب ہمارا قصور ہے، 1-2 کی دعاؤں سے کام بھی نہیں ہونا۔ ہاں آہستہ آہستہ دعاؤں سے ہوگا، مسائل حل ہوتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں تھیں نا، اس کے باوجود مکے میں 13 سال سختیاں برداشت کرنی پڑیں، مدینے میں بھی فتنے اٹھتے رہے، اس کے بعد بھی فتنے اٹھتے رہے، اور آخر مسلمانوں کے ایمان اور دعاؤں کی وجہ سے پھر آہستہ آہستہ حالات ٹھیک ہو گئے۔ تو یہ تو ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس حد تک اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے والے ہیں، کس حد تک دعائیں کرنے والے ہیں۔ باقی انشاءاللہ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ وقت معین ہے کہ اس وقت تک ہونا ہے تو اس وقت تک ہوگا، اور یہ انشاءاللہ ہے کہ ہوگا۔ لیٹ تو ہو سکتا ہے، موسیٰ کی قوم نے بھی انکار کر دیا تھا تو 40 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو دھکے کھلائے نا، پھر ہم نے انکار تو نہیں کیا، ہمیں تو بہت نیک بھی لوگ ہیں، بہت دعائیں کرنے والے ہیں، بہت بزرگ قسم کے لوگ ہیں، ہر جماعت میں ہیں، ہر طرح کی قربانیاں کرنے والے ہیں۔ اب پچھلے دنوں میں دیکھو افریقہ میں لوگوں نے ایک مثال قائم کر دی قربانی کی، وہ قربانی ایسی ہے جو حقیقت میں سید عبداللطیف شہید کی قربانی کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے ہے، کہ سامنے دیکھتے ہوئے انکار کیا جھوٹ کا اور حق پہ قائم رہے اور اپنی جان دے دی۔ اسی طرح 74 میں گجرانوالے میں بھی بعض واقعات ایسے ہوئے تھے جہاں لوگوں نے اس طرح قربانی دی تھی، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے جماعت کو ترقی دی۔ پھر جب بھی ہمارے خلاف سختیاں ہوئی ہیں، جماعت ایک جگہ سے اگر دبائی جاتی ہے دوسری جگہ ترقیات مل رہی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے؟ یا تو کہو نا جماعت پھیل نہیں رہی، آپ لوگ یہاں آ گئے، یہاں پاکستان سے بہتر حالت میں ہے نا، یہاں اگر آپ لوگ دین کے اوپر قائم رہیں اور آپ کی نسلیں دین پہ قائم رہیں تو مزید پھلیں پھولیں بڑھیں گے، اور ایک وقت آئے گا جب آپ پاکستان میں بھی آزادی سے جا سکیں گے، اور وہاں کے جو نام نہاد ملا اور اسلام کے علمبردار نام کے، وہ آپ لوگوں کے سامنے سرنگوں ہوں گے، انشاءاللہ وہ وقت بھی آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کتنا عرصہ لینا ہے، لیکن ہمیں فرض ادا کرنا چاہیے جو ہمارا فرض بنتا ہے، باقی اللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ حالات بدلے گا۔ خاک سار کا نام ارسلان اعجاز ہے اور خاک سار اکاؤنٹنگ اور بک کیپنگ کا کام کرتا ہے۔ میرے کچھ کلائنٹس کھانے کا کاروبار کرتے ہیں جس میں شراب وغیرہ بھی سیل ہوتی ہے، اور بعض دفعہ ٹیکس بچانے کے لیے غلط بیانی سے بھی کام لیتے ہیں۔ کیا مجھے ایسے کلائنٹس کا کام کرنا چاہیے؟ جزاک اللہ۔ اول تو یہ ہے کہ ٹیکس بچانے کے لیے آپ کو کہتے ہیں کہ تم یہ انکم نہ ڈالو ہماری اور یہ نہ ڈالو، اور غلط انفارمیشن دیتے ہیں، تو ان کا کام نہیں کرنا چاہیے، آپ کا کام صاف ستھرا ہونا چاہیے۔ دوسرا یہ ہے کہ کام کرتے ہیں
غیر حلال چیزوں کا، تو اس میں آپ براہ راست انوالو تو نہیں ہیں، ان کے اکاؤنٹ صرف دیکھ رہے ہیں، وہ اکاؤنٹس دیکھنے کی حد تک آپ کر سکتے نہیں، تو پھر تو بینکنگ کے نظام میں بھی سود کا نظام جو ہے وہ بھی حرام ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں اس میں۔ ایک پورا نظام جو ہے آج کل کا بگڑ گیا ہوا ہے، اس میں پھر بہت ساری مشکلیں پیش آ جائیں گی۔ سود بھی تو حرام ہے نا، اب ہم نے کوٹ ہی پہنا ہوا ہے، کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اسی میں کئی بزنس میں کتنے سود انوالو ہوں گے۔ تو اکاؤنٹ کیپنگ کی حد تک تو ٹھیک ہے رکھنا، لیکن اگر آپ کو یہ پتہ لگ جائے کہ یہ غلط ہے اور مجھے آپ غلط گائیڈ کر رہا ہے کہ ٹیکس بچانے کے لیے انفارمیشن صحیح نہیں دے رہا، یا کہتا ہے کہ میرا یہاں سے ٹیکس بچاؤ کسی طرح، اگر قانون کے اندر رہتے ہوئے بعض آپ ٹیکس بچا سکتے ہیں اب تو ٹھیک ہے، لیکن جھوٹ بول کے اگر بچانے والی اسٹیٹمنٹ بنا کے دینی ہے اس کو، یا ریٹرن بنا کے دینے ہیں، تو وہ غلط ہے۔ ٹھیک ہے سر۔ میرا سوال ہے، بعض لوگوں نے گھروں میں کتے بلیاں وغیرہ رکھے ہوتے ہیں اور وہ ان کو پیار سے گود میں بھی بٹھاتے ہیں، کیا اس طرح کپڑے پاک رہتے ہیں اور ان کپڑوں میں نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ بات یہ ہے کہ شوقیہ رکھنا تو کوئی چیز نہیں، کسی کام کے لیے کتے رکھنا میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ بلیاں تو گھروں میں پھرتی رہتی ہیں، وہ تو ہر جگہ پھر جاتی ہیں، لیکن گند وغیرہ کیونکہ وہ کرتی ہیں تو اس لیے ان کی ایک جگہ ہونی چاہیے، ان کو پتہ ہونا چاہیے باہر جا کے۔ ایسی تربیت لوگ دے دیتے ہیں، کتے بلیاں جو رکھتے ہیں ان کی جو اگر انہوں نے گند وغیرہ کرنا ہے تو جا کے باہر خانہ پیشاب کریں ایک جگہ پہ۔ اسی طرح کتے ہیں ان کے لیے گھروں کے اندر نہیں رکھنا چاہیے، باہر ایک جگہ بنا کے رکھیں جہاں سردیوں میں سردی سے بچت ہو اور وہاں وہ رہیں۔ باقی اس کو ہاتھ لگا لینا یا اس کے ہاتھ پھیر لینا، اس کو ہاتھوں سے پیار کر لینا، اس میں تو کوئی حرج نہیں۔ باقی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی جو بڑے بڑے بکریوں کے ریوڑ لوگوں نے رکھے ہوتے تھے ان کے لیے کتے رکھے ہوتے تھے، اور وہ کتے ان کے ساتھ پھرتے رہتے تھے سارا دن، اور بعض دفعہ ان کے کپڑوں کو ٹچ بھی کر لیتے ہوں گے، وہی جو بعض چراگاہوں میں اپنی بکریاں چراتے تھے ان کے کتے بھی ہوتے تھے، ٹچ بھی کرتے تھے، ان کو ہاتھ بھی وہ لگا لیتے تھے۔ اس کے بعد مسجد میں آتے تھے، مدینے میں آ کے وضو کرتے تھے اور نماز پڑھ لیتے تھے انہی کپڑوں میں ظہر عصر کی۔ اگر تو واضح طور پہ گند نہیں لگا ہوا تو صرف ٹچ کرنے سے گند نہیں ہو جاتا، اوپر سے اسکن تو صاف ہی ہوتی ہے عموماً، ٹھیک ہے۔ باقی یہ کتے بلیاں اگر رکھیں ان کو صاف بھی رکھنا۔ آج کل تو بڑا نظام ہے کتوں بلیوں کو نہلانے کے لیے، انہوں نے شیمپو بھی بنائے ہوئے تو نلو بھی دیتے ہیں، لیکن گھروں کے اندر کیونکہ گند ہوتا ہے وہاں نہیں آنا چاہیے۔ بعض دفعہ تو ایسے بال جھڑتے ہیں ان کے تو ہور بھی آپ کو اکٹھا نہیں کر سکتا اس کو۔ بڑا لکھا تو ہوتا ہے ہوروں کے اشتہاروں پہ کہ یہ کیٹ اور ڈاگ کے اور پیٹس کے بالوں کو اکٹھا کر لے گا، لیکن اکٹھا کوئی نہیں کرتا، پھر بھی کچھ نہ کچھ گند رہ جاتا ہے۔ تو وہ اس سے علیحدہ بعض دفعہ الرجیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، بیماریاں بھی شروع ہو جاتی ہیں۔ اس لیے کوشش یہ کریں کہ باہر رکھیں۔ یہ لوگ تو کتوں کے منہ پہ پیار بھی کر لیتے ہیں، وہ چیزیں غلط ہیں۔ باقی ہاتھ لگا لینا یا اپنے ساتھ لگا لینا، یا ہاتھ لگا کے ٹانگ سے کسی نے کتے نے رگڑ کھا لی اور اس کو اپنے ساتھ لگا کے کسی نے ہاتھ مل لیا تو کوئی حرج نہیں ہے۔ شکار کے لیے پیرے کے لیے کتے رکھنے چاہیے، صرف شوقیہ پورا کرنے کے لیے بچنا چاہیے اس سے۔ اور بلیاں تو ہر ایک نے رکھی ہوتی ہیں، ہمارے ہاں پاکستان میں بھی بلیاں رکھی ہوتی ہیں لوگوں نے گھروں میں۔ میرا سوال ہے کہ ایک وقف نو کی حیثیت سے مجھے اسکول کی تعلیم کے ساتھ ساتھ اور کون سا ہنر سیکھنا چاہیے جو جماعت اور معاشرے کے کام آ سکے؟ جو بھی انسان بنے اس کو اللہ تعالیٰ سے ایک تعلق پیدا ہونا چاہیے، اس کی نمازوں کی اپنی حفاظت کرنی چاہیے، ٹھیک ہے، تاکہ اللہ کا حق ادا کر سکے۔ اس کے بعد اچھے اخلاق ہونے چاہیے چاہے بندوں کے حق ادا کر سکے، ٹھیک ہے۔ اور یہی چیزیں ہیں جو تبلیغ میں بھی کام آتی ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ عبادت کرنے والے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد بھی کرے گا، لوگ بھی پہچانیں گے کہ شریف بندہ ہے۔ اچھے اخلاق ہوں گے، آپ کے اچھے اخلاق سے لوگ متاثر ہوں گے تو جو پیدا ہوگی کہ شریف آدمی ہے۔ اور یہ چیزیں ایسی ہیں جو پھر انسان کے لیے تبلیغ کے راستے کھولتے ہیں۔ باقی ہنر جو ہے ہر ایک کو اپنا اپنا شوق ہوتا ہے، کوئی نہ کوئی ہنر جو بھی ہو جو انسانیت کی بہتری کے لیے مناسب چیز ہے، خدمت کرنی آتی ہو، سخت جانی کی عادت ہو، ہارڈ ورکنگ کی عادت ہو، تو کوئی بھی کام انسان کر لیتا ہے۔ وہ ہیومینٹی فرسٹ کے ذریعے سے والنٹیئر جاتے ہیں، کوئی ٹیچر ہے اور دوسرے پیشوں کے لوگ ہیں وہ جا کے وہاں والنٹیئر کرتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں۔ اب ہنر تو انہوں نے کوئی نہیں سیکھا ہوتا، لیکن خدمت انسانیت ہی کر رہے ہوتے ہیں، اس کا فائدہ ہوتا ہے۔
اسی طرح اگر کوئی اور ہنر آتا ہو کسی کو اور وہاں کے لیے میسن ہے، کوئی کارپینٹر ہے، کوئی پلمبر ہے، اگر ان کو کوئی ہنر آتا ہے تو وہاں جو ری سیٹلمنٹ کے لیے، ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے جو ضرورت ہوتی ہیں چیزیں، وہ کام ان کے کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ہر ایک نوعیت پہ منحصر ہے کس جگہ کیا چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو ہر ایک کام کرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے، جو بھی اس کو کام ملے، چھوٹی موٹی سدھ بدھ ہو اور کر لے، چاہے مزدوری کرنی پڑے خدمت کرنے کے لیے۔ باقی اپنا جو پیشہ ہے اس میں مہارت حاصل کرنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ جزاک اللہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے نفس کی درمیانی حالت کے بارے میں ایک جگہ فرمایا ہے کہ اور لوامہ والے ایک گھڑی میں ولی اور ایک گھڑی میں شیطان ہو جاتے ہیں، ان کا ایک رنگ نہیں رہتا، کیونکہ ان کی لڑائی نفس کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جس میں کبھی وہ غالب اور کبھی مغلوب ہوتے ہیں۔ تاہم یہ لوگ محل مداح میں ہوتے ہیں، کیونکہ ان سے نیکیاں بھی سرزد ہوتی ہیں اور خوف خدا بھی ان کے دل میں ہوتا ہے۔ حضور، سوال یہ ہے کہ اس حالت سے نفس مطمئنہ تک کا سفر اختیار کرنے کے لیے کیا کیا جائے؟ یہاں بیٹھے نہ رہو، جو لڑائی ہو رہی ہے تو کوشش یہ کرو کہ شیطان سے لڑائی زیادہ ہو اور نیکی کی طرف عمل زیادہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے مدد مانگو۔ نفس لوامہ سے مطمئنہ میں جانے کے لیے جو لڑائی ہے اس میں کوشش یہ ہو کہ لڑائیوں میں زیادہ تر غالب آنے کی کوشش کرو، اور شیطان کو ایک وقت آئے جو پیچھے دھتکار دو۔ جب آ جائے تو پھر اللہ تعالیٰ سے مدد بھی مانگو ساتھ۔ اللہ کی مدد کے بغیر تو نہیں ہو سکتا، انسان اپنی کوشش سے کچھ نہیں کر سکتا، اس کے لیے دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اس لیے مستقل مزاجی سے اگر دعاؤں کی طرف لگے رہو گے تو شیطان کا حملہ کم ہوتا جائے گا، اور حملہ کم ہوتے ہوتے ایک وقت آئے گا جو بالکل ہی شیطان زیر ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بڑھنے لگ جائیں گے۔ پھر انسان وہی کام کرے گا جو خدا اور اس کا رسول چاہتے ہیں۔ تو وہ ان میں پھر من النبیین و صدیقین و شہداء و صالحین کی حالت میں آ جائے گا، اور وہیں سے پھر مطمئنہ بھی شروع ہو جاتا ہے۔ یہ تو آپ کی لڑائی ہے۔ کتنی دفعہ کشتی کے مقابلے میں بیسٹ آف 5 یا بیسٹ آف 3 کہتے ہیں جو گیمیں ہوتی ہیں، اس میں کون سی گیمیں 2 میں آپ جیتے اور ایک میں شیطان جیت گیا، یا 2 میں شیطان جیت گیا ایک میں آپ جیت گیا، یہ تو پھر برابر برابر کا معاملہ ہو جائے گا نا۔ کوشش یہ کرو جیتے رہو 2-1 سے، اور پھر ایسا ایسا اگلے اسٹیپ پہ چلے جاؤ گے۔ یہ دنیا کی جو کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں ان کو دیکھو، اسی حساب سے یہاں بھی کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں، جی حضور، ٹھیک ہے نا۔ جب کسی شخص کو جماعتی عہدے کے لیے چنا جاتا ہے اور اس کو معلوم ہو کہ وہ کسی مجبوری کی وجہ سے اپنی ذمہ داری کو صحیح طرح ادا نہیں کر سکتا، اور جس کی وجہ سے جماعتی کاموں میں حرج پیدا ہوتا ہے، اور اس کے برعکس وہ انکار کرنے سے بھی ڈرتا ہے، تو اس صورت میں اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اگر تو بہت مجبوری ہے تو پھر معذرت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، صرف نفس کا دھوکہ ہی ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کر لیجیے اللہ تعالیٰ مجھے توفیق دے کہ میں کام سر انجام دے سکوں۔ اگر صرف یہی خوف و خطرہ ہے کہ میں بیوی بچوں کا حق ادا نہیں کر سک رہا، تو پھر بھی نفس کے دھوکے ہوتے ہیں، کیونکہ بیوی بچوں کا حق ادا کرتے ہیں لوگ، اور جماعت کی خدمت کا بھی حق ادا کرتے ہیں۔ تو بیوی کو یہ ریئلائز کرا دو کہ ہاں جی دین کی خدمت میں بھی ایک ثواب ہے، تو پھر وہ سمجھ جائے گی اور تعاون کرے گی۔ تو بیویوں کو بھی تعاون کرنا چاہیے، بچوں کو اور ان کا حق دینا چاہیے۔ باقی یہ ہے کہ سستی کی وجہ سے اگر حق ادا نہیں کر رہے تو اس سستی کو دور کریں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ آپ کی سستی کو دور کرے۔ جو بھی مسائل ہیں ان کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان مسائل کو حل کر دے اور آپ کو خدمت کی توفیق دے۔ اور اگر ان سب چیزوں کے باوجود بعض طباعیں ایسی ہوتی ہیں جو پھر بھی پریشان حال ہی رہتی ہیں، وہ یہ ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا، تو پھر ٹھیک ہے معذرت کر دیں، اور کیا ہو سکتا ہے۔ وہ توکل کرو گے اللہ تعالیٰ پہ، خدمت کرنی ہے تو ہم نہیں کرنی، اور کس نے کرنی ہے؟ کوئی باہر سے تو نہیں بلانا میں جماعت احمدیہ کی خدمت کرو، آپ نہیں کرنی ہے نا، تو بس پھر قربانی تو کرنی پڑے گی۔ ان کی تو خدمت یہی ہے کہ کل ایک بیچارے بندے کو الزام لگا کے جس نے توہین قرآن کی ہے، ننگا کر کے لوگوں پہ کھینچا سڑکوں پہ، اس کے بعد زندہ جلا دیا اس کو پولیس تھانے سے نکال کے، تو یہ تو ان کے کام ہیں۔ ہم نے اگر ان سے مدد لینی شروع کرتی تو پھر تو یہی ہوگا پھر ہمارا حال بھی۔ اس لیے عاجز بن کے خدمت کرو، اور اپنے گھر میں تربیت ایسی کریں آپ لوگ کہ بیوی بچوں کو بھی یہ ریئلائز ہو جائے کہ ہاں خدمت دین میں فضل الہی ہے۔
اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، ٹھیک ہے، اور نہ پریشان ہو۔ بہت ہی جذباتی کیفیت ہوتی ہے تو مجھے خط لکھ دیا کریں، پھر میں آپ کو بتا دوں گا کروں گا اس حال میں کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا جی، السلام علیکم، اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حضور۔ السلام علیکم۔ Those were highlights from a virtual mulaqat that took place last weekend. We now end with our final segment, the Friday Sermon Summary. In today's Friday sermon, Hazur, may Allah be his helper, spoke regarding Hazrat Muslim Maud Razila Ta'ala Anhu. Hazur, may Allah be his helper, mentioned Hazrat Muslim Maud Razila Ta'ala Anhu's great work in regards to the explanatory translation of the Holy Quran in the form of Tafsir-e Saghir. حضرت مسلم ماؤد رضی اللہ عنہ کو اپنی عمر کے آخری دور میں سب سے بڑی خواہش تھی کہ آپ کی زندگی میں آپ کے ذریعے پورے قرآن کریم کا ایک معیاری اور با محاورہ اردو ترجمہ مختصر مگر جامع نوٹوں کے شائع ہو جائے۔ سفر یورپ 1955 سے واپسی کے بعد اگرچہ حضور کی طبیعت اکثر ناساز رہتی تھی، مگر اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیفہ موعود کی روح القدس سے ایسی زبردست تائید فرمائی کہ آپ نے جون 1956 میں گرمیوں میں مری کے پہاڑوں پر گئے، وہاں ترجمہ قرآن املا کرانا شروع کیا، جو خدا کے فضل سے 25 اگست 1956 کی عصر تک مکمل ہو گیا۔ اس کے بعد پھر اس کی نظر ثانی ہوئی، پھر نظر ثالث ہوئی، کتابت ہوئی، پروف ریڈنگ وغیرہ ہوئی، اس کے کام ہوئے بہت سارے، اور تفسیر صغیر 15 نومبر 1957 میں تباہ ہو کر مکمل تیار ہو گئی۔ حضرت مسلم موعود تفسیر صغیر کے بارے میں ایک جگہ فرمایا کہ میری رائے یہ ہے کہ اس وقت تک قرآن کریم کے جتنے ترجمے ہو چکے ہیں ان میں سے کسی ترجمے میں بھی اردو محاورے اور عربی محاورے کا اتنا خیال نہیں رکھا گیا جتنا اس میں رکھا گیا ہے۔ عام طور پہ دیکھیں اور دوسرے نوٹس میں بھی اس کی نظر آ جاتا ہے، اپنے ترجمے میں محاورے کا خیال رکھا ہے کہ یہ محض اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے اتنے تھوڑے عرصے میں ایسا عظیم الشان کام سر انجام دینے کی توفیق عطا فرما دی۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس بوڑھے اور کمزور انسان سے وہ عظیم الشان کام کروا لیا جو بڑے بڑے طاقتور بھی نہ کر سکے۔ فرماتے ہیں گزشتہ 1300 سال میں بڑے بڑے قوی جوان گزرے ہیں، مگر جو کام اللہ تعالیٰ نے مجھے سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائی اس کی ان میں سے کسی کو بھی توفیق نہیں ملی۔ در حقیقت یہ کام خدا کا ہے اور وہ جس سے چاہتا ہے کروا لیتا ہے۔